وقت کا دھارا بہتا چلا جاتا ہے، سال گزرتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے موسم کبھی کبھار ٹھہر سے جاتے ہیں۔ میری زندگی بھی ایک مسلسل مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی میں جتنی محنت اور کوشش سے رشتے سمیٹے، سب میرے ہاتھوں سے ریت کی مانند رشتے چلے گئے۔ میری زندگی کی کہانی بھی عجیب سی ہے، کیا ایسی کسی اور پر بیتی ہوگی؟ پہلے جب زخم ہرے تھے لکھ بھی نہیں سکتی تھی، اب کچھ نہ کچھ لکھنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ مجھے لکھنا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ ہسپتال میں اپنے روز و شب کے بارے میں تحریر کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ تو ہی ایک ڈائری منگوا کر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے جب ڈائری لکھنے کی ابتدا کی تو کورے صفحات پر چند سطروں میں گزرے وقت کا حال لکھ دیا اور عنوان لکھا، اسپتال کا ایک دن۔ جیسے ہی ڈاکٹرز وارڈ کا آخری راؤنڈ ختم کر کے چلے جاتے ہیں، مکمل خاموشی ہو جاتی ہے، تب میں چھت سے آتی مدھم روشنی میں قلم اور ڈائری اٹھا کر پلنگ کے سرہانے ٹیک لگا کر لکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ بستر پر اس طرح بیٹھ کر لکھنا ہے تو دقت طلب، مگر بیماری کا کچھ ادھار ہو جاتا ہے۔ جب مریضوں کے لواحقین اور چاہنے والے والہانہ انداز سے آتے ہیں، اس وقت میری جلتی ہوئی آنکھیں دروازے پر جم جاتی ہیں کہ شاید میرا جیون ساتھی مجھ سے ملنے آ جائے، جس کا وعدہ تھا کہ وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر جب برے دن آئے تو اس نے میری بیماری سے ڈر کر مجھے بھلا ہی دیا۔ ہاں، ایک میری نحیف ماں جسم کو کھینچتے ہوئے چلے آتی ہے، ان سے ہی دو چار باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ میں خاموش لیٹی رہتی ہوں اور صحتیاب ہونے والے مریضوں کے رشتہ داروں کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے میٹرک پاس کیا اور ہنستی مسکراتی جوانی کی حدود میں قدم رکھا، اس زمانے میں میری رنگت سفید گلابی اور آنکھیں شربتی ہوا کرتی تھیں، جن کی سہیلیاں تشبیہ سوچا کرتی تھیں۔ اس خوشیوں اور بے فکری سے بھرپور دور میں مجھے کسی کی نظر لگ گئی اور اچانک کسی بیماری کا حملہ ہوا، جو شروع میں تو بالکل معمولی نوعیت کا تھا، مگر بعد میں کس مشکل سے گزری لکھ نہ پاؤں گی۔ میری انگلی پر ایک چھوٹا سا دانہ نکلا تھا جو معمولی نوعیت کا تھا، مگر یہ رفتہ رفتہ زخم بن کر مجھے تکلیف پہنچاتا رہا۔ میں نے عام دانہ سمجھ کر اس پر کوئی توجہ نہ دی، جو آخر کار خود بخود بھر گیا۔ اسی دوران خالو جان اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے آ گئے اور والدین نے سراج کے لیے ہاں کہہ دی۔ ان دنوں میرے دل میں اچھوتے جذبات تھے۔ میں نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی، خانہ داری سیکھی کہ اپنی آئندہ زندگی کو کامیاب اور شاندار بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اپنے سپنوں کے محل سجا رہی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے، وارڈ میں سبھی مریض سو چکے ہیں، لیکن میں اس وقت اپنی زخمی انگلیوں سے بدقت تمام زندگی کی کہانی لکھ رہی ہوں۔ شاید اس طرح میرے دکھ کا مداوع ہو جائے کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ مجھے آج فضا میں حد سے زیادہ بے چینی گھلی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے آس پاس اس وقت کوئی شے خوش آئند یا پرکشش نہیں ہے، سوائے ان پھولوں کے جو مجھے ایک مایوسہ مریض سمجھ کر کوئی تحفتاً دے گیا۔ مجھے وہ دن شدت سے یاد آ رہے ہیں جب میری شادی کی تیاریوں میں گھر بھر مصروف نظر آتا تھا۔ چھوٹا بھائی جدائی کے خیال سے افسردہ ہو کر مجھ سے بار بار لپٹ جاتا تھا، اس کو گلے سے لگا کر رو پڑتی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ گئے، لیکن آج بھی میرے کانوں میں کبھی کبھی شہنائی کی آواز اور سہاگ کے گیت گونجتے ہیں۔ ہم سفر کے ہمراہ سیج کی خوشبودار پھولوں کے سائے میں نے ایک دل نشیں سفر کے خواب سجائے تھے۔ مجھے اپنا وہ چھوٹا سا خوبصورت گھر یاد آتا ہے، جس کی دیواروں پر پھولوں سے لدی بیلیں آرام کرتی تھیں۔ میرے جیون ساتھی سراج کو میرے ہاتھوں کے پکوان بہت پسند تھے، وہ ہر وقت سب کے سامنے میری تعریفیں کرتے تھے۔ پرہیزگار خالو بھی میرے مشرقی اتوار سے بہت خوش تھے۔ ہمارا گھر تو جنت کی نظیر تھا، لیکن تقدیر کے ناگ نے مجھے جلد میری خوشیوں کو ڈس لیا اور زہر آہستہ آہستہ میری زندگی میں سرایت کرنے لگا۔ شادی کے بعد میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے جسم کے اندر کوئی بیماری جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ میرے دائیں ہاتھ پر ایک دیرینہ زخم کا نشان تھا، جس کو میں نے اپنے ان مسکراتے دنوں میں کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن پھر سے میری سفید مخروطی انگلیوں کے جوڑوں پر زخم بننے لگے اور آخر یہ زخم گھریلو ذمہ داریوں میں مخل ہونے لگے۔ ان زخموں کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو وقت پر کھانا نہ دے سکتی، تو کبھی کپڑے دھو کر استری کرنے میں تاخیر ہو جاتی۔ وہ میری بیماری کے متعلق جانتے تھے، لیکن اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتے تھے۔
میں نے بھی اصرار نہیں کیا، البتہ خود علاج کرتی رہی، چھپ کر پیروں فقیروں کے پاس جاتی، سوچتی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں کے یہ زخم دل کے زخم بن جائیں۔ وقت گزرتا گیا لیکن زخم نہ بھرے۔ ان کو دیکھ کر خالو جان مصلحت زبان سے کچھ نہ کہتے، لیکن ان کی نگاہوں سے ٹپکتی کراہت میرے روح کو زخمی کر دیتی۔ یہ وہی خالو جان تھے جو میرے کھانوں کی بے حد تعریف کرتے تھے، اب نقص نکال کر اٹھ جاتے تھے۔ انہی دنوں مجھ پر بیماری کا پھر حملہ ہوا، سراج بھی مجھ سے دور رہنے لگے، ان کی چاہت کا رنگ پھیکا پڑنے لگا، وہ خواب جو میں نے زندگی کے دل نشیں سفر کے بارے میں سجائے تھے بکھرنے لگے، گھر کا ماحول گھٹن آمیز ہو جاتا تھا، دیواروں سے لپٹی پھولوں کی بیلیں برہنہ ہو چکی تھیں، دھوپ اتر آئی تھی اور ان پر خزاں چھا رہی تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں مایوسی در آنے لگی، جو معلوم ہوتا تھا کہ میری دعائیں بے اثر ہوتی جاتی ہیں، مگر قبولیت کے در کھلنے میں منتظر تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں بھی گزارا کر لیتی، لیکن سراج جیسے نفاست پسند شوہر کو زخمی انگلیوں والی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہ تھا۔ میرے خیال میں ایک عورت تو اپنی خوشیاں قربان کر کے معذور شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن ایک مرد بیمار بیوی کی وفا کے بدلے اپنے عیش و آرام کو قربان نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہونے لگا کہ میں اگر ان کی کسی چیز کو چھو لیتی تو وہ آنکھ بچا کر اسے کباڑ خانے میں پھینک آتے، اور میں خاموشی سے اس تحقیر کو سہنے پر مجبور تھی۔ میں تنہائی میں رو رو کر خدا سے دعا مانگتی، اے اللہ میرے ہاتھوں کے زخموں کو ٹھیک کر دے تاکہ وہ میری ازدواجی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے، مگر یہ دعا خدا کی بارگاہ میں باریاب نہ ہو سکی۔ آخرکار سراج نے میری بیماری کو لا علاج سمجھ کر پہلے کنارہ کیا اور پھر طلاق دے دی۔ میں مجبور و بے بس پھر اسی دہلیز پر لوٹ آئی جہاں سے میری ڈولی نکلی تھی، جنہوں نے جنم دیا تھا انہوں نے پھر سے گلے لگا لیا، ماں نے مجھے ایسے اپنی باہوں میں بھر لیا جیسے میں ننھی بچی ہوں۔ والد صاحب نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹی جب تک زندہ ہوں تجھ کو ملال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابو نے مجھ کو لختے جگر جانا سراج کی طرح امر بیل نہیں سمجھا، حالانکہ وہ بھی میرا محافظ تھا اور ابو بھی، لیکن شوہر اور باپ کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے مال و زر تو کیا جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ علاج کے لیے ابو مجھے لے کر نگر نگر گھومتے رہے۔ پیر، فقیر، طبیب، ڈاکٹر، حکیم، غرض کس کے پاس نہیں لے کر گئے۔ کچھ عرصہ کسی دوا سے افاقہ ہوا بھی تو ہفتہ بعد بیماری پھر سے اود کر آئی۔ کئی بار پرائیویٹ ڈاکٹروں کے کلینک میں بھی گئی، زیر علاج رہی، افاقہ عارضی ہوتا، پھر سے سوکھے زخم ہرے ہو جاتے۔ آخرکار وقت نے مجھے سول اسپتال پہنچا دیا، جہاں کے ڈاکٹر بہت قابل تھے، وہ میری بیماری سے مایوس نہیں تھے۔ خدا جانے کیسی بیماری تھی، دوا اثر کرتی تھی لیکن مستقل شفا یابی نہ ہوتی۔ اسپتال کے بستر پر میں اچھے ہونے کے انتظار میں لمحہ لمحہ مرتی رہی۔ یہاں اسپتال کا ماحول ایسا تھا کہ رات گئے سناٹا ہو جاتا، سب سو جاتے، ایک مجھے نیند نہ آتی۔ نیند آتی بھی تو کس طرح؟ زخمی بدن پر ماضی کی تلخ یادوں کے ناگ بھی پھن پھیلائے بیٹھے تھے، سوچتے سوچتے راز گزر جاتی کہ خدا تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر میری تقدیر میں اتنی مختصر خوشیاں کیوں لکھ دی گئیں۔ بابا جان کے گھر میں اکثر خاموش رہتی تھی، ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیتی کہ اپنوں کے خنجر سے اپنی روح کو زخمی ہوتا دیکھ کر میری کتنی راتیں آنسو بہانے اور خدا سے فریاد کرتے گزرتی ہیں۔ مجھے اپنے والدین سے بہت پیار تھا، ان کو بالکل بھی دکھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرواتے، رجوع کرتے میرے لیے، شاید ان کا خیال ہوگا کہ میں ایک بار مکمل شفا یاب ہو جاؤں تو پھر سے میرا گھر بسانے کا اہتمام کر دیں۔ جن دنوں سراج نے مجھے طلاق دی میرے اندر ایک نئی زندگی نمو پا رہی تھی، میں اب یہی سوچ سوچ کر تھک جاتی تھی کہ اس نئی زندگی کی پرورش اور مستقبل کا کیا ہوگا۔ ان دنوں میرے پاس ماضی کے تلخ تجربے تھے مگر کوئی امید کی کرن نہ تھی، اگر امید کی کرن تھی تو میرے لیے آنے والی اولاد تھی جس کے لیے ارادے باندھتی، کیسے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھاؤں گی۔ یہ ارادے میری بد نصیبی کے اندھیروں میں ڈوب گئے، میری ایک بچی پیدا ہوئی لیکن وہ بھی میرے مرض کی ضد میں آ کر بچ نہ سکی اور اپنے خالق کے پاس پہنچ گئی۔ امید کے اس چراغ کے بجھتے ہی میرے دن رات ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئے۔ پے در پے محرومیوں کے بعد اپنی خود اعتمادی کے بل بوتے پر میں ابا جان کے گھر خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی، زخمی انگلیوں کے باوجود امی کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی،
اگر زخم بدلتے موسم کے ساتھ خشک ہو جاتے تو بابا جان کی پسند کا کھانا بھی بنا دیتی، بھیا کا بھی کوئی کام کر دیتی۔ یہ سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طرح میری دل آزاری نہ ہو۔ کچھ عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ میں بظاہر پرسکون تھی، لیکن اکثر راتیں حال اور مستقبل کی تکلیف دہ سوچوں سے آنسو بہاتے گزرتی تھیں۔ میری صحتیابی کے لیے امی جان وظائف کا ورد کرتی رہتی تھیں، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا زخموں نے ہاتھوں کے بعد کفِ پاؤں میں بھی جگہ بنا لی۔ وہ چال جس کو کبھی سہیلیاں ہرنی کی کلانچیں کہتی تھیں، اب قدم پھونک پھونک کر بھی زمین پر رکھتی تو بھی تکلیف ہوتی، ہر قدم پر ٹیس اٹھتی۔ میرا رنگ بیماری سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا، سنہرے بال جڑ چھوڑتے جا رہے تھے، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ عرصے بعد کوئی مجھے دیکھ کر پہچان ہی نہ پاتا کہ میں وہی گلناز ہوں۔ ماں باپ کے زیر سایہ اس گلشن شفقت میں جیسے تیسے خزاں بن کر گزارا ہوا جا رہا تھا۔ دل اور جسم ضرور جلتے تھے، پھر بھابھی کے تحقیرانہ جملے میری روح کو آبلہ دار بناتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے بھی میری زندگی اگرچہ بے مقصد تھی، مگر میں نے اپنی زندگی ماں باپ اور گھریلو مصروفیات کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ صرف میری قوت ارادی اور والدین کی محبت کا کرشمہ تھا جس نے مجھے اس حال میں بھی طاقت بخشی ہوئی تھی۔ اب گھر میں ایک ہی فرد ایسا تھا جس کی چبھتی نگاہیں مجھے جینے نہیں دیتی تھیں، اور یہ بھابھی تھی جو میرے ہاتھوں ہی سے نہیں، میرے تمام وجود سے کراہت محسوس کرتی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھنے سے، مجھ سے کلام تک کرنے سے ڈرتی تھیں۔ میں جس شے کو چھو لیتی وہ اس سے دور بھاگ جاتی۔ یہ دن بہت کٹھن تھے۔ میں اپنے والدین کے گھر میں بھی اچھوت ہو گئی تھی۔ بابا جان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اپنی بیماری کے باوجود ان کی خدمت کرتی۔ بالآخر بابا جان کا سائباں بھی جاتا رہا۔ ان کی وفات کے بعد تو مجھے لگا جیسے دوپہر کی تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں نکل آئی ہوں۔ بابا جان کی وفات کے بعد امی کی بجائے بھابھی کی گھر پر حکمرانی ہو گئی۔ حالات کی حدت بڑھنے لگی۔ گھریلو کام کاج سے میرا واسطہ مکمل طور پر ختم کرا دیا گیا۔ اب مجھے اپنے کمرے سے باہر آنے کا حکم نہ تھا۔ آج بھی مجھے وہ تپتے دن، جلتی راتیں یاد ہیں جب میں تنہا اپنے کمرے میں محدود کر دی گئی تھی۔ ملازم بھی دور سے کھانا دے دیا کرتے تھے۔ امی جان چھپ کر میرے کمرے میں آتی تھیں کیونکہ دلہن بھابھی ماہم کا خیال تھا کہ امی جان کی وجہ سے میری بیماری کے جراثیم گھر کے دوسرے افراد میں بھی پھیل جائیں گے۔ رفتہ رفتہ بیماری اس نہج پر پہنچی کہ اعصاب جواب دے گئے، جسم کے عضلات سکڑنے لگے۔ اس تنہائی اور اندھیرے میں روح کے تمام زخم بھی رسنے لگے۔ بھابھی کو میرا زخم وجود اب گھر میں بوجھ نظر آنے لگا، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ یہ زخم اب جسم پر بھی ابھریں گے۔ جو مجھے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے آس دلائی کہ اس بیماری سے شفا ہوگی، وہ ضرور علاج کریں گے۔ جہاں کا ماحول گھر کے ماحول سے مختلف تھا، جہاں مریض یا ان کے رشتہ دار میرے زخموں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرتے تھے اور میری نامراد جوانی پر افسوس کرتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ غیر تو ہمدردی کے دو بول بول جاتے تھے، مگر بھائی اور رشتہ دار الفاظ کے نشتر چلاتے۔ پھر تو غیر ہی بھلے تھے جو دکھتے دل پر تسلی کے جملوں سے ٹھنڈی شبنم تو برسا جاتے تھے۔ ایک امی تھیں کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری صحت یابی کی دعائیں کرتی تھیں، حالانکہ اب تو میں اس زخم زندگی کی خوگر ہو چکی تھی۔ ایک وہ مایوس نہ تھیں خدا کی رحمتوں سے، اور ایک وہ ڈاکٹر صاحب۔ بالآخر ماں کی دعائیں اور ڈاکٹر صاحب کی محنت رنگ لائی اور میری انگلیوں کے زخم بہتری کی طرف جانے لگے۔ رفتہ رفتہ میں روبائے صحت ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے مزید 6 ماہ اور میرا علاج ہوگا تو میں مکمل صحت یاب ہو جاؤں گی۔ تبھی میں بھی اسی امید پر اس زندگی کو جی رہی ہوں۔ تمام نرسیں، ڈاکٹرز اور وارڈ کا عملہ بہت خاص مہربان ہے مجھ پر، اور زیادہ جینے کو جی چاہتا ہے کہ ابھی تو دنیا میں نیک لوگ باقی ہیں جو دوسروں کے جینے کا سہارا بنتے ہیں۔ آج ڈائری لکھتے لکھتے صبح ہو گئی ہے۔ عملہ بستروں کی چادر بدلنے کو آنے والا ہے۔ وارڈ بوائے میز پر پڑے گلدان سے پھول نکالے گا اور ان کی جگہ تازہ پھولوں کا گلدستہ سجا دے گا۔ یہ یہاں کا معمول ہے، مریض آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر میں 6 ماہ اور یہاں رہوں گی۔ وہ دن ضرور آئے گا جب میں بھی صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، مگر میں بھول رہی ہوں میرا گھر ہے کہاں۔ ماں نے البتہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کرائے کا مکان لے لیں گے اور تا حیات میرے پاس رہیں گے۔
بھلے سے کرائے کا گھر ہوگا لیکن وہاں مجھے کوئی حقارت سے تو نہیں دیکھے گا، لیکن زندگی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید قدرت کو مجھ پر ابھی بھی رحم نہیں آیا تھا۔ جوں جوں میری بیماری کم ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ میری ماں کی صحت بھی دم توڑ رہی تھی۔ جس دن میری ماں نے مجھے ڈسچارج کروا کے اس کرائے کے مکان میں لے جانا تھا جو میرا مسکن تھا، میری ماں ہی اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ بھائی اور بھابھی تو مجھے پہلے ہی منہ نہ لگاتے تھے، اب مجھے منحوس قرار دینے لگے۔ تبھی اسپتال کی آیا جی مجھے اپنے گھر لے گئیں، ان کا بھی اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ مجھے عزت بھی دیتی ہیں اور پیار بھی۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ یہ ماں جی نہ رہیں تو میرا کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے اس کہانی چینل کو سبسکرائب کریں۔